بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافیو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الصلاۃ والسلام علیک یا حامیم سیدنا حامیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حروف مقطعات میں سے ایک صفاتی نام ہے جس کے بارے میں صاحب تفسیر روح البیان اس اسم مبارک کے حروف کا تفسیری اندازہ کرتے ہیں کہ ہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر مراد ہے جہاں سے قیامت کے دن امت محمدی سیراب ہوگی، اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع سلطنت ہوگی جو مشرق سے مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تصرف میں آئے گی۔ سیرت النبی ابن ہشام میں ابن ہشام کہتے ہیں کہ مطابق مارکہ احزاب کے دوران صحابہ اکرام نے حامیم کو اپنے شعار نعرہ کے طور پر اپنا کر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے رب کی تائید و نصرت سے استقامت کے ساتھ جبل صلح کی طرح دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے مگر انہیں خندق پار کرنے نہیں دیں گے۔ تو اسی صفت کے بارے میں جو غیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ پہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 20 سالوں کے بارے میں جو معلومات مختلف تاریخی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں اور جدید دانشوروں کی تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ ایک شخصیت کے ہمہ وقت ہمہ جہت پہلو تھے جو کہ مکمل طور پر حقیقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشوری سوانح عمری کے اہم پہلوؤں میں سے ایک طرف تو لامحدود کامیابیاں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں انسانیت کا پہلو، دونوں حیران کن متضاد باتیں مگر ٹھوس حقیقت ہے۔ اسی طرح لیمرٹن لکھتے ہیں کہ اگر مقصد کی عظمت و وسائل کی قلت اور حیرت انگیز نتائج ان تینوں باتوں کو انسانی غور و فکر کا معیار بلند مانا جائے تو کون ہے جو تاریخ کی کسی قدیم یا جدید شخصیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لانے کی ہمت کر سکے؟ لوگوں کی شہرت ہوئی کہ انہوں نے فوجیں بنا ڈالی، قوانین وضع کیے اور سلطنتیں قائم کر ڈالی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ انہوں نے حاصل کیا کیا؟ صرف مادی قوتوں کی جمع پونجی تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے لٹ گئی۔ بس صرف یہی ایک آدمی ہے جس نے یہی نہیں کہ فوجوں کو مرتب کیا، قوانین وضع کیے اور مملکتیں اور سلطنتیں قائم کی، بلکہ اس کی نگاہ بلند نے لاکھوں افراد ایسے پیدا کر دیے جو اس وقت دنیا کی 1/3 آبادی پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح شری شرد پرکاش برہمو سماج کے لیڈر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں اور بزرگ اپنے جلال اور بزرگی کا ایک مستحکم ستون قائم کر گئے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادگار رہے گا، یعنی اسلام کا پرچم جس کے نیچے اس وقت کروڑ ہا لوگ پناہ گزین ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لیے مستعد کھڑے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت کا بڑا عالی شان نشان ہے۔ تو یہ حامیم جو اسم ہے اس کی فضائل یہ ہے کہ جو شخص کسی سخت مصیبت میں ہو وہ اس کا کثرت سے اس اسم کا ورد کرے، اور جو شخص چاہتا ہو کسی پریشانی اور نقصان سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 173 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے، تو اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرما دے گے۔ والسلام۔